إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الحسد والعین وعلاجہما، حسد کے نقصانات، نظر بد کی تاثیر اور اس کا علاج۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس محسن حقیقی نے ہمیں چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر ایک دفعہ آپس میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور یہ پیار و محبت اور باہمی الفت جس کی بنیاد سراسر اسلامی دین اسلام، عقیدہ توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ یہ الفتیں اور محبتیں قائم رکھے، اور اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اس مالک حقیقی نے ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج کا موضوع بہت اہم ہے اور طویل بھی ہے، لیکن جمعے کا خطبے کا وقت مختصر ہونے کے وجہ سے میں اس کو بالاختصار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حسد کیا چیز ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے، اور چونکہ اس کے ساتھ ہی نظر بد کا تعلق ہے، اس کی وجہ بھی نظر بد کی تاثیر کی وجہ اور نقصانات اس کے پیچھے حسد کی بیماری کار فرما ہے۔ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس گناہ کی وجہ سے کی گئی وہ بھی حسد تھا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے نافرمانی جس گناہ کی بنیاد پر کی گئی وہ بھی حسد تھا، اور اس کے لیے وہ مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے بابا جان ابو البشر
سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کرنے کے بعد ابلیس سمیت تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس حسد کی بنیاد پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور راندہ درگاہ قرار پایا اور کہنے لگا میں اس کو سجدہ کیوں کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو گویا کہ آسمانوں کے اندر جس گناہ کی بنیاد پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی گئی وہ بھی حسد تھا۔ زمین پہ سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے قتل جیسے جرم کا ارتکاب کیا گیا وہ بھی حسد تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا، قابیل کا اور حابیل کا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو وہ بھی حسد کی بنیاد پر تھا۔ اس لیے یہ ایسی مذموم خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی اور زمین پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب سب سے پہلے یہی چیز بنی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس بارے میں ایک سورت نازل کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم دیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور آخر میں ومن شر حاسد اذا حسد، خصوصی طور پر حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے حاسد کے حسد سے پناہ طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے کہ یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، عن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم، آپ سے پہلی امت کی بیماریوں میں سے ایک بیماری بڑی خاموشی کے ساتھ میری امت کے اندر سرایت کر رہی ہے، اور وہ ہے الحسد والبغضاء، حسد کرنا اور دوسروں کے بارے میں اپنے سینے میں بغض اور کینہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ بیماری مونڈ دینے والی ہے، صفایا کر دینے والی ہے۔ کس چیز کا؟ فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں فرما رہا کہ یہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتی ہے، نہیں، فرمایا ولکن تحلق الدین، یہ انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے، یہ انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک آپ حقیقی معنوں میں مومن نہیں بن سکتے جب تک مومن ایک دوسرے کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ سچی محبت نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت نہ رکھیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ حاسد وہ دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور حسد کے اپوزٹ اور متضاد چیز محبت کی ہمیں ترغیب دلائی گئی۔ فرمایا اور افلا انبئکم بما یثبت ذاک لکم، کیا میں آپ کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آپ کے اندر یہ محبت پیدا کرے، الفت پیدا کرے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں جب ملو تو ایک دوسرے کو سلام کہا کرو۔ اور آپ نے دوسری روایت میں فرمایا بہت ساری چیزوں سے منع کیا، اور اس میں فرمایا لا تحاسدوا، اے ایمان والو اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، اس لیے کہ جس طرح بعض سلف نے کہا ہے کہ حاسد محسود کو نقصان پہنچائے وہ تو بات کی بات ہے، حاسد محسود جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے 5 قسم کی نقصانات، عقوبات اور اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اختیار کرتا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کے فیصلوں پر احتجاج کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو نعمت عطا کی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسی مومن کے پاس
نعمت کو دیکھ کر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ حاسد اس بارے میں ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ حاسد ہر وقت پریشان رہتا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ حاسد جتنی اس کی کوشش ہوتی ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، اس کے منفی قسم کے خیالات ہوتے ہیں، وہ محسود جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے، صاحب نعمت، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وہ صرف کر دیتا ہے، چاہے جائے کہ وہ خود محنت کرے۔ میں نے تو دیکھا اپنے ملک میں بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں جب یہاں پہنچا رات کو تو مجھے پتا چلا کہ عنوان یہ ہے، تو فوراً میرے ذہن میں وہ آیا۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ محنت کر حسد نہ کر، محنت کر حسد نہ کر۔ حاسد محنت نہیں کرتا، اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے، اپنا مال بھی برباد کرتا ہے، اپنا آرام و سکون وہ بھی غارت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ فلاں نعمت فلاں سے چھن جائے، میں اس کو کسی طرح سے کوئی نقصان پہنچا دوں۔ کسی نے اچھی گاڑی خرید لی، یہ آدھی رات کو اٹھ کر اس کی گاڑی کے ٹائر پنکچر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ بھئی آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ نیند خراب کر رہے ہو، کسی کا نقصان کر رہے ہو، اور نہیں جی اتنی اچھی گاڑی پر یہ کیوں سوار، خام خواہ، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ حاسد اپنا امن و سکون غارت کرتا ہے، حاسد دوسرے کے بارے میں منفی جذبات رکھتا ہے، حاسد زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الحسود لا یسود۔ اس لیے 5 قسم کی سزائیں حاسد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی اس بری خصلت سے محفوظ فرما، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جب کوئی ہمارے ساتھ حسد کرے تو ہمیں اس کی ریشہ دوانیوں سے، ہمیں اس کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یہ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کی تعریف علماء نے کی، تمنی زوال النعمت عن الغیر، دوسرے کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا۔ کسی کو اولاد ملی ہے، دل میں جذبات رکھنا کہ اس کی اولاد فوت ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ کسی کو نعمت ملی ہے، دل میں یہ جذبات رکھنا اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ اور پھر حاسدوں کی علماء نے 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اس کو یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یہ بھی حسد کرتا ہے، یہ بھی بری خصلت ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ بری خصلت یہ ہے کہ حاسدوں کی دوسری قسم جو کہتے ہیں ہمیں ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، ہمیں ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اس لیے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ رشک کرنا شریعت میں جائز ہے، کسی اچھے آدمی کو دیکھ کر ویسا بننے کے لیے محنت کرنا یہ شریعت میں جائز ہے۔ حسد کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، اس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ کیوں انسان ایسے کرتا ہے؟ اس کا خبث باطن، بد باطنی، اس کے برے اور منفی خیالات اور جذبات ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے کرتا ہے، اور پھر ایسا اس دلدل میں وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے جس سے پھر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے العین، نظر بد۔ نظر بد کیا چیز ہے؟ لغت عرب کے سب سے بڑے ماہر علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے اصابت فلانا عین، فلاں آدمی کو نظر لگ گئی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی حاسد، کسی دشمن نے اس کو ایسی نظر سے دیکھا کہ اس کو تکلیف پہنچی، وہ بیمار ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حسد کیا، نظر کیا چیز ہے؟ نظر بد۔ فرماتے ہیں کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور پھر وہ برے جذبات کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، تو اس کی جو تاثیر ہے اصل میں یہ اس کی روحانیت اور اس کے منفی جذبات ہیں
جو نظر کے ذریعے وہ دوسروں تک منتقل کرتا ہے، اس لیے اس کو العین یعنی نظر بد کہا گیا، وگرنہ حقیقت میں یہ اس کے خبث باطن، برے آدمی، حاسد کے منفی جذبات، ان کی تاثیر ہوتی ہے، اور ایسا ہونا ممکن ہے، ایسا ہونا ممکن ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر مختصر طور پر اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کا ذکر کریں گے۔ جس طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایک تاثیر ہے، ہر شخص اس کو مانتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی آدمی کو پیچھے امتحان گزرے ہیں، کسی بچے کو کسی نے آ کر خبر سنائی کہ بھئی آپ نے بورڈ ٹاپ کیا ہے، اب اس نے صرف آ کر الفاظ اس تک پہنچائے ہیں، یہ خبر سنتے ہی اس کا چہرہ چمک اٹھا، وہ حشاش بشاش ہو گیا، خوش ہو گیا، خوشی سے اچھلنے لگا، حالانکہ اس نے آ کر اس کو کوئی اچھالا نہیں ہے، اس کو کچھ کہا نہیں ہے، صرف خبر سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ اور خوشخبری کو عربی زبان میں کہتے ہیں بشرا یا بشارت۔ بشارت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق، بشرا کہتے ہیں انسان کی جلد کو، ہماری اس سکن کو، اس کا تعلق براہ راست انسان کے جسم پر ہوتا ہے کہ رواں رواں خوش ہو جاتا ہے انسان کا۔ اگر کسی کو امتحان کے موقع پر ہی اس نے آ کر خبر سنائی کہ آپ 3 مضامین میں فیل ہو گئے، اس کو بھی اس نے خبر ہی سنائی ہے، لیکن اس کا چہرہ اتر گیا، پریشان ہو گیا۔ تو جس طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایک تاثیر ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں نا عربی زبان میں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر و تلوار کے زخم ان کا علاج کیا جائے تو وہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگے ہوئے گھاؤ اور چرکے یہ کبھی مندمل نہیں ہوتے، یہ زخم کبھی نہیں مٹتے، ان کی ضرب اور ان کی تاثیر ظاہری طور پر تیر و تلوار کے حملے سے، زخموں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایک تاثیر ہے، اسی طرح انسان کے دیکھنے کی بھی ایک تاثیر ہے، نظر کی بھی ایک تاثیر ہے۔ آپ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، کوئی اچھا کام کرے، آپ اس کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھ پہ راضی ہیں، یہ مجھ پر خوش ہیں۔ اور اگر آپ کسی کو گھور کر دیکھیں، ناراضگی سے دیکھیں، غصے سے دیکھیں، تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے، حالانکہ آپ نے صرف دیکھا ہی ہے، تو گویا کہ اس کی بھی ایک تاثیر ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ بد نصیب اولاد جو اپنے والدین کو خشمگین آنکھوں سے دیکھتی ہے، گھور کر دیکھتی ہے، غصے والی نظروں سے دیکھتی ہے، تو یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک روایت تو آپ یہ سنتے ہیں نا کہ والدین کی طرف سے کوئی نظر شفقت سے دیکھے، محبت سے دیکھے تو اس کو حج کا ثواب پوچھا گیا، فرمایا اگر 100 بار دیکھے تو 100 حج کا ثواب۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ہے، لیکن والدین کو محبت کے ساتھ دیکھنا یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حصہ ہے، حسن سلوک کا حصہ ہے۔ تو نظر کی ایک تاثیر ہے، اسی طرح جب نظر لگ جاتی ہے، نظر بد کی بھی ایک تاثیر ہے۔ اس کے لیے علماء نے بہت ساری مثالیں بھی بیان کی، اور اس کے بعد میں شرعی دلائل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ اس کی ایک تاثیر ہے۔ شرعی دلائل کے طور پر آپ نے قرآن کریم میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور بارہا سنا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو مصر کی حکومت عطا کی، پوری دنیا میں قحط پھیلا ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے۔ جب غلہ لینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو رخصت کیا تو ان کو ایک وصیت کی۔ وصیت کیا تھی؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، میرے بیٹو تم سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب جانا تو مصر میں ہی تھا اور غلہ لینے کے لیے جانا تھا، ان کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا کیوں حکم دیا؟ یہ وہ احتیاطی تدبیر تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اختیار کی۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس لیے یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ فیصلے تو اللہ کے غالب ہیں، لیکن یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی، خشیہ علیہم العین۔ یعقوب علیہ السلام اس بات کا خدشہ ان کے دل میں پیدا ہوا کہ میرے 10 کے 10 بیٹے، پہلی مرتبہ 10 بیٹے گئے تھے، 10 کے 10 بیٹے، جوان بیٹے، خوبصورت بیٹے، جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایک احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ ستر المحاسن، اپنی خوبیاں، اپنے محاسن ایسے لوگوں سے چھپانا۔ علماء نے اس کے تحت اس بات کو بھی ذکر کیا، ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا کہ واٹس ایپ فری ہے اور یہ سوشل میڈیا کے جو وسائل ہیں فری ہیں، تو بیٹوں کو کھڑے کر کے، بیٹیوں کو کھڑے کر کے، چھوٹے بچوں کو تصویر بنا کر نیٹ پہ چڑھا دینا، بھی اس کا کیا فائدہ؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ علماء نے کہا ہے، خبردار کیا ہے، یاد رکھو ایسا کرنے سے دیکھنے والے لوگ مختلف ہو جاتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، کوئی کسی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی کسی نظر سے دیکھتا ہے، نظر بد لگنے کا شدید خدشہ ہے، اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ گھر بنایا اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت ہے، جو دیکھنے کے لیے آیا الحمدللہ، گھر کی تصویر بنا کے نیٹ پہ چڑھا دی، کیا آپ نے سیل کرنا؟ یہ تشہیر کیوں کر رہے ہیں؟ گاڑی خریدی اور گاڑی کی تصویر بنا کر نیٹ پہ چڑھا دی، کیوں بھائی؟ ہاں آپ بیچنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کہ ہم نے یہ گاڑی خریدی ہے، کہتے ہیں ایسا کرنا یہ احتیاطی تدابیر کے خلاف ہے، ایسا کرنے سے نظر بد کا بہت زیادہ خدشہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو معاشرے کے اندر ماشاءاللہ نظر بد احتیاط بھی نہیں، اور بچاؤ کے لیے جو ہم ذرائع اختیار کرتے ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں۔ 2 کروڑ کی 1.5 کروڑ کی گاڑی خریدی، اس کے اندر چھوٹا سا جوتا لٹکا دیا، جوتا لٹکا دیا۔ آپ یہ بتائیے میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، اگر جوتا سونے کا بھی آگ بنوا لے تو ہے تو جوتا ہی نا، وہ جوتا جو ہے سونے کا بنوا لیں تو ہے تو جوتا ہے نا۔ ہمارے ایک مولانا ہیں، بڑے پنجابی کے معروف خطیب ہیں، مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت بخشے، ان کا خطاب بعض اوقات مزاحیہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آدمی نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی اور اس میں جوتا لٹکایا ہوا تھا، چھوٹا سا جوتا بنا کر خوبصورت، پتہ نہیں چاندی کا یا کس چیز کا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ جوتا جو آپ نے لٹکایا ہوا ہے کس لیے؟ جی نظر بد نہ لگے۔ ان کا نظر گاڑی کو کیا لگنی ہے؟ نظر تو گاڑی خریدنے کے مالک کو لگے گی نا، تو اپنے گلے میں ڈالو جوتا، گاڑی میں جوتا لٹکانے کا کیا فائدہ؟ نظر تو اسی کو لگے گی نا جو گاڑی کا مالک ہے، تو جوتا اس کے گلے میں ہونا چاہیے، گاڑی کے گلے میں کیوں؟ جوتا لٹکا دیا، 5-7 کروڑ کی کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، اس کے اوپر پرانی ہنڈیا الٹا کے رکھ دی، گاڑی خریدی، اس کو کالا کپڑا باندھ دیا۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے بازار میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی سبز رنگ کا جو نگینہ ہوتا ہے انگوٹھی میں، یہ حفاظت کرتا ہے، فیروزہ حفاظت کرتا ہے، اور من کے گل میں ڈالنے، تعویذ لکھوا کر گلے میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ شریعت نے علاج بھی بتلایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے انہیں جو فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، تو یہ احتیاطی تدبیر تھی۔ نظر بد سے بچاؤ، تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نظر بد کی ایک تاثیر ہے جو برحق ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے
پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر بد کی تاثیر برحق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالانفس، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلوں کے بعد میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر وفات بالانفس یعنی بالعین، نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اس قدر اس کی تاثیر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو نظر بد سے، ہمیشہ نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو۔ استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، اس لیے کہ نظر بد کی تاثیر برحق ہے۔ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور یہ نظر بد صرف انسانوں کو ہی نہیں لگتی، یہ نظر بد جو ہے صرف انسانوں کو ہی نہیں لگتی، نظر بد کی تاثیر سے حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ نظر بد انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر انسان جس طرح نظر بد سے متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح حیوان بھی، پراپرٹی اور جائیداد بھی، کھیت اور کھلیان بھی، حیوانات بھی، ہر چیز نظر بد سے متاثر ہوتی ہے۔ کیونکہ نظر بد کی تاثیر کے حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اسماعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ایک دفعہ ایک گاؤں میں گیا تو انہوں نے بتلایا کہ یہاں ایک آدمی کی نظر بہت لگتی ہے۔ وہ آدمی کسی آدمی کے پاس ملنے کے لیے گیا، اس کے پاس 2 گائے تھی، ایک گائے بہت زیادہ دودھ دینے والی تھی اور دوسری دودھ نہیں دیتی تھی۔ اس سے جا کر پوچھتا یار میں نے سنا ہے آپ کی گائے بہت دودھ دیتی ہے، وہ کون سی گائے ہے؟ وہ بندہ گھبرا گیا، وہ بندہ ڈر گیا، اس نے دوسری کی طرف اشارہ کر دیا، اس نے اس کی طرف دیکھا اور گائے الٹ کے ادھر جا پڑی اور مر گئی وہاں پہ۔ اس قدر تاثیر ہوتی ہے۔ علامہ اسماعی فرماتے ہیں میں نے جس کی نظر لگتی تھی میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کی نظر بہت لگتی ہے، اس لیے آپ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ کہتا ہے یار پتہ نہیں، جب میں کسی چیز کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے اچھی لگتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، میری آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز قرآن پاک میں سے دلائل، اس کے بعد میں نے حدیث پاک میں سے دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے، جس کا معنی یہ ہے کہ نظر بد اس کی تاثیر برحق ہے، یہ لگ جاتی ہے، لیکن لازمی نہیں کہ دیکھنے والا حسد کی نگاہ سے دیکھے۔ میں نے جب کتاب و سنت کی نصوص کا مطالعہ کیا تو 2 باتیں میرے سامنے آئیں کہ دیکھنے والی نظر ایک عین حاسدہ، حاسد کی نگاہ ہوتی ہے، اور دوسری نظر جو دیکھنے والی ہے وہ عین معجبہ، جو کسی کو دیکھ کے تعجب کا اظہار کرتی ہے اگرچہ وہ حسد نہیں کرتا۔ اور اس کی مثال بھی حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے اندر دوسری احتیاطی تدبیر بھی ہے۔ پہلی بات یاد رکھنا کہ اپنے محاسن ایسے لوگوں سے چھپانا، خوبیاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور دوسری چیز وہ اس حدیث کے اندر ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت، اور مدینہ طیبہ کے نواح میں ایک جگہ پہ صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا، یا ایک وادی خرار میں، وہ ایک ندی کے کنارے نہانے کے لیے انہوں نے اپنی قمیص اتاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ ایک صحابی جن کا نام عامر ابن ربیعہ تھا وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے قمیص اتاری تو ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت جسم تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ تو کنواری لڑکیوں جیسا جسم ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ان کو بخار چڑھ گیا، وہاں گر پڑے، بخار بڑھتا گیا،
جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کس نے اس کی طرف دیکھا تھا، کس کی نظر لگی ہے اس کو؟ تو بتایا گیا کہ عامر ابن ربیعہ، حالانکہ انہوں نے حاسدانہ نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فیما یقتل احدکم صاحبہ، تم میں سے کیوں اپنے کسی ساتھی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ ہلا برکت علیہ، تو نے جب اس کو دیکھا، اس کے جسم کو دیکھا، تجھے اچھا لگا، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ دوسری چیز کہ جب انسان، کوئی بھی انسان ہو، یہ نہ سمجھے کہ میری نظر لگتی ہے میری نہیں لگتی، بلکہ جب بھی کوئی کسی مسلمان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ اس حدیث کے مطابق اللہم بارک علیہ، اللہم بارک علیہ، یا بارک اللہ فیک، یا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایسے الفاظ کہے دعائیہ جس سے پھر نظر کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ پھر آپ نے حکم دیا حضرت عامر ابن ربیعہ کو کہ وضو کرو، انہوں نے وضو کیا اور وہ پانی لے کر اس پہ ڈالا گیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ کیفیت دور کر دی، ان کو شفا دی۔ تو اس میں علاج بھی بتلا دیا گیا کہ نظر بد کی احتیاطی تدبیر، سب سے پہلے اپنے محاسن کو چھپانا، ایسے لوگوں سے بالخصوص جو حسد کے جذبات رکھتے ہوں۔ دوسرا، برکت کی دعا کرنا، جب کوئی چیز اچھی لگے، نظر آپ کی لگتی ہے یا نہیں لگتی، ہم کسی کو متہم قرار نہیں دیتے اور نہ دینا چاہیے کسی کو، بلکہ ہر شخص کسی کا بچہ دیکھ کر، کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کا کاروبار دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا صحت جوانی دیکھ کر، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو برکت دے، اللہم بارک علیہ، بارک اللہ فیک، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اگر نظر لگ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد تھی۔ آپ نے فرمایا اس لیے جب کسی کی نظر کسی کو لگ جائے اور اسے کہا جائے کہ بھئی غسل کرو یا وضو کرو اور وہ پانی ہمیں دو، تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس مریض پہ ڈالا جائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق بخشے کہ ہم اپنے جذبات، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں، پوری کائنات کے بارے میں، کائنات کے تمام تر لوگوں کے بارے میں، ان کے کاروبار کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں اپنے نیک اور اچھے جذبات اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو الفت اور محبت سے بھر دے، مسلمانوں کے ساتھ باہمی الفت اور محبت اور بغض اور کینے سے پاک کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، نظر بد اور حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے میرے بھائی کو تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ کی تقسیم پر اپنے آپ کو راضی رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو انسان حسد کے جذبات سے بچ سکتا ہے۔ نظر بد کی تاثیر میں، نظر بد کے اثر ہونے سے پہلے جو چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ دو چیزیں ہیں، اپنے محاسن کو چھپانا اور دوسرے کے لیے اور جس چیز کو ہم دیکھیں اس کے لیے برکت کی دعا کرنا۔ اور اگر نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کے لیے علاج بھی شریعت نے بتایا ہے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کروا کے اس کا پانی اس مریض پہ ڈالا جائے۔ اگر وہ کسی وجہ سے وہ وضو کرنے سے انکار کر دے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لے، اس بات پہ راضی نہ ہو یا پتہ ہی نہ چلے کہ کس کی نظر لگی ہے، تو پھر بھی شریعت نے اس کا علاج بتلایا ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو آپ عمومی طور پر اپنے نواسے سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اکثر دم کیا کرتے تھے،
اور یہ دم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، نظر لگی ہو یا نہ لگی ہو، یہ اپنے بچوں کو کرتے رہنا چاہیے گاہے بگاہے۔ اور وہ دم کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو، اگر بچے دو تھے، کیونکہ دو تھے نواسے، تو آپ دونوں کا نام، میں آپ دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من شر کل شیطان وہامہ، ہر شیطان کی شر سے اور ہر زہریلے جانور کی شر سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر اثر انداز ہونے والی آنکھ اور یعنی نظر بد کی تاثیر کی شر سے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی دم میرے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ اگر بچہ ایک ہے تو اس کے لیے وہ ایزو کا بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے او ایزو کے، کاف کے نیچے کسرہ، او ایزو کے بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر زیادہ ہیں بچے تو سب کو بٹھا کر اگر دم کرنا چاہتے ہیں تو اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دم کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا دم حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل امین نے آپ کو دم کیا، اور اس کو کہتے ہیں رقیہ جبریل علیہ السلام، اور آپ نے امت کو یہ دم سکھایا۔ اور یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، ومن شر کل نفس، ہر شخص کی شر سے، او عین حاسد، اور حسد کرنے والی آنکھ کی شر سے، اللہ یشفی کا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقی کا، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یتعوذ من اعین الجان و اعین الانسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظر بد سے اور انسانوں کی نظر بد سے، اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ نظر بد صرف انسانوں کی نہیں لگتی، جنوں کی بھی لگ جاتی ہے جو گھروں میں عام طور پہ رہتے ہیں۔ تو آپ اس کی شر سے دم کیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ فلما نزلت المعوذتان، جب معوذتان آخری دو صورتیں نازل ہو گئیں تو نبی علیہ السلام نے باقی دم چھوڑ دیے، پھر یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ آخری دو صورتیں پڑھ کر بھی آپ اپنے بچوں کو، عزیزوں کو دم کریں تو اللہ رب العزت نظر بد کی تاثیر سے محفوظ رکھے گا۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے ساتھی، میں کل راستے میں کراچی میں تھا تو ان کے پاس ٹھہرا، تو اسی دوران ایک تو وہ خود بیمار ہیں، دوسرے اللہ نے ان کو پوتا دیا تھا 3-4 روز پہلے، تو اسی دوران ان کا وہ پوتا ہاسپٹل کے اندر وفات پا گیا، حاجی لیاقت صاحب کراچی والے۔ تو ان کو بہت بڑا، میں نے ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو صدمے میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ بچہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ان کو اس کا نعم البدر عطا فرمائے۔ بھائی ابو بلال صاحب کے بارے میں بتایا بھائی شہباز صاحب نے کہ ان کے والد، ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور بھی تمام بیماروں کو بھی اللہ شفا دے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔